الیکشن میں آپ نے جو ہے وہ حصہ نہیں لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ سیاست کرتے ہیں عزت کے لیے. یہ الیکشن مجھے کوئی اتنا عزت والا الیکشن نظر نہیں آ رہا تھا تو میں نہیں لڑا. جنگلات کے کیس والی جو ہے ڈیٹیل بتا دیں. 6 دفعہ اینٹی کرپشن کی ٹیمیں گئی ہیں تو میں تو چیلنج کر رہا ہوں کہ نکال لیں، میرے ساتھ لحاظ شاذ مت کریں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ پنجاب میں اور وفاق میں حکومت بنائیں گے. پنجاب میں تو جو حالات چل رہے ہیں فرینکلی مجھے نظر نہیں آ رہا، ایسے خوش فہمی میں رہیں. بٹ میاں اسلم اقبال کو جو انہوں نے نامزد کی ہے چاہے وزیر اعلیٰ کے لیے یا بیسکلی میرے حساب میں وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے کی ہے، تو آئی تھنک ہی وڈ بی اے گڈ اپوزیشن لیڈر. میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز. میں ہوں ندیم خالد. آج ہمارے مہمان اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبطین احمد خان صاحب ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ جو سیاسی نظام چل رہا ہے اور جو اس وقت الیکشن کے بعد کی صورتحال ہے، اس کا جو آج کے دن سے آگے کا لایا عمل ہے. 22 فروری اناؤنس ہوئی تھی کہ اجلاس بلایا جائے گا، تو بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی آگے ان کا کیا رول ہے اور کس طرح یہ جو قانونی ایک عمل ہے وہ کیا ہوگا اور اس کو کس طرح فالو کیا جائے گا. السلام علیکم اسپیکر صاحب. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں کہ اب کیا طریقہ کار ہوگا؟ الیکشن ہو گئے، الیکشن کے بعد تمام پارٹیز کے جو MPAs جو ہوئے ہیں ان کے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گئے. اب پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کا اب کیا رول ہوگا اور کیا ذمہ داریاں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہو گیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، الیکشن ہو گئے. جو آئین پاکستان ہے وہ پابند کرتا ہے کہ 14 دن میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفائی کر کے MPA صاحبان کا، بیکاز ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو MPAs کی بات کریں گے، کہ 14 دن میں وہ ان کو نوٹیفائی کر دیں. میرا خیال ہے آج یا کل 14 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد جب یہ 18ویں ترمیم ایک ہوئی تھی 18th امینڈمنٹ، اس میں یہ سیٹل ہوا تھا. پہلے ہوتا تھا کہ مہینہ 2 مہینے یہ نظام چلتا تھا. بٹ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پابند کیا گیا سب کو کہ 21 دن کے اندر 14 دن میں الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرے گا اور 1 ہفتہ اوپر اور دیا گیا کہ 21 دن کے اندر آپ نے اجلاس بلانا ہے. تو وہ 21 دن کمپلیٹ ہو رہے ہیں 28 کو یا 29 فیبروری کو. تو میرا خیال ہے اگلے 2-3 دن میں صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو جائے گا اور 2-3 دن اس کے بعد نیشنل اسمبلی کا، اور یہ چیپٹر ہو جائے گا کلوز، حکومتیں بن جائیں گی. اصل جو اس وقت ایشو بن رہا ہے، جو مجھے تھوڑی سی پریشانی بن رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً 115 یا 117 یا 18 لوگ اس وقت انڈیپینڈنٹس ایسے تھے جن کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ وہ PTI بیکڈ انڈیپینڈنٹس تھے اور وہ چلے گئے سنی اتحاد کونسل میں، وہ شامل ہو گئے اور وہ آئین کے مطابق شامل ہوئے. کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن آپ کو نوٹیفائی کر دے گا تو اس کے 3 دن تک آپ کو مہلت ہے. اگر آپ 3 دن میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل نہیں ہوتے تو آپ تصور کیے جاؤ گے انڈیپینڈنٹ. تو یہ چونکہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تو اب ان کے اوپر سے انڈیپینڈنٹ والی چھاپ اتر گئی اور یہ سمجھے سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن گئے بحکم ان کے چیئرمین بانی PTI عمران خان صاحب کے. اب بات یہ ہے کہ جب یہ ایک سیاسی جماعت میں شامل ہو گئے ایز انڈیپینڈنٹس تو انڈیپینڈنٹ نہ رہے، تو ان کا جو رائٹ ہے ریزرو سیٹس والا وہ ان کو ملنا چاہیے. اچھا، وہ ریزرو سیٹ کا جو ایک دفعہ PTI کے کچھ رہنماؤں نے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے کہا کہ MWM جو ہے ان کے پاس انہوں نے کوئی ایسی لسٹ ہی جمع نہیں کروائی جس کے مطابق کوئی انہوں نے چاہے 3 لوگوں کی کروائی ہو کہ یہ ریزرو کوٹا ان کو ملنا چاہیے. تو کیا SIC نے بھی کوئی ایسی لسٹ جمع کروائی ہوئی ہے؟ وہ کس طرح ایلیجیبل ہوگی یہ اگر لسٹ نہیں ہوگی؟ آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس پارٹی نے پہلے لسٹ جمع کروائی ہے. یہ آئین پاکستان آپ کے سامنے پڑا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے چاہے 1 انڈیپینڈنٹ ہے یا 100 انڈیپینڈنٹ ہے. یہ جو یہ والے انڈیپینڈنٹ ہیں بیکڈ PTI بیکڈ والے، یہ تو تقریباً 117 میرا خیال ہے یا 18 ابھی بھی ہیں جو اب یہ سنی اتحاد میں کونسل میں.
تو الیکشن کمیشن ان سے وہ خواتین کی اور مائنورٹیز کی بھی لسٹ لے گی. الیکشن کمیشن ان سے لسٹ لے گی, اس کو نوٹیفائی کر دے گی, بڑا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے گا, اور جو جماعت جیتے گی اسپیکر بھی انہی کا, ڈپٹی اسپیکر بھی انہی کا, اور وزیر اعلیٰ بھی انہی کا. تو یہ میں یہ چاہتا ہوں, یہ جو کیوس ہے اس میں سارے مل جل کے یہ کیوس ختم کریں تاکہ اسٹیبل گورنمنٹ بنے اور وہ 5 سال اپنے پورے کریں. سر سبطین خان صاحب کی سیاست پہ اگر بات کریں تو اس دفعہ آپ چونکہ اسپیکر تھے تو الیکشن میں آپ نے جو ہے وہ حصہ نہیں لیا, اس کی کیا وجہ ہے, اور آئندہ آپ کی سیاست کس طرف ہم دیکھیں؟ دیکھیں, میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور پی ٹی آئی کے ساتھ تھا. میرے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایم پی اے اور ایم این اے کی سیٹیں میٹر نہیں کرتی. 30 سال سے لگاتار الحمدللہ 7 الیکشن لڑے, 5 جیتے, 2 ہارے, اور اس دفعہ الیکشن لڑا ہی نہیں. تو میں ذہنی طور پہ بڑا سیٹسفائیڈ ہوں, کیونکہ اس دفعہ جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے, میں نے کروائے تھے بٹ میرے ریجیکٹ ہو گئے تھے. میں نے بھی کروائے تھے اور میں نے اپنے ساتھ میرے دونوں بیٹوں کے بھی کروائے تھے, بٹ وہ اب میں بڑی چھوٹی بات ہے, وہ اب میں ٹی وی پہ کیا بتاؤں کہ وہ کس وجہ سے ریجیکٹ ہوئے. البتہ آپ کے مخالفین نے کچھ ہم سے بھی رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ جنگلات کے کیس والی جو ہے ڈیٹیل بتا دیں, تو نکال لیں, بہانہ ڈھونڈ رہے تھے, نکال لیں. 6 دفعہ اینٹی کرپشن کی ٹیمیں گئی ہیں, تو میں تو چیلنج کر رہا ہوں کہ نکال لیں, میرے ساتھ لحاظ شیاز مت کریں. میں تو آپ کے چینل کی وساطت سے کہہ رہا ہوں جو نکالنے نکال لیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم لوگ سیاست کرتے ہیں عزت کے لیے, تو یہ الیکشن مجھے کوئی اتنا عزت والا الیکشن نظر نہیں آ رہا تھا, تو میں نہیں لڑا, سمپل سی بات ہے. اچھا سر, ہار جیت ہوتی رہتی ہے, ہم جو سیاستدان ہوتے ہیں ہم ہار جیت سے نہیں گھبراتے. جب آپ الیکشن میں کودتے ہو نا, تو پہلے ہمارے پی ٹی آئی کے کتنے ہار گئے, نون کے کتنے ہارے, پیپلز پارٹی کے کتنے ہارے, انڈیپینڈنٹ کتنے ہارے, یہ ہے کہ نہیں, یا نہیں ہے؟ تو ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے, لیکن جب ایک چیز پہ آپ کا ذہن کنونسڈ نہیں ہے تو وہ آپ کام کیوں کرو. میرا ذہن اس الیکشن میں کنونسڈ نہیں تھا. وہ سیاستدان جو میدان میں ہی چاہتے ہیں کہ ان کے مخالفین نہ آئیں, تو یہ کون سے سیاستدان ہیں, یہ کون سی ٹائپ ہے پھر, جو کہتے ہیں کہ ان کے مخالفین کو جو ہے وہ میدان میں نہیں ہونا چاہیے, ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ چھینے گئے, یا جو بھی سارے واقعات ہوئے, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں سیاستدان کے لیے تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ میدان میں لڑے. سیاستدان تو نہ ہوئے نا, وہ تو ظلم اور جبر ہو گیا. سیاستدان تو یہ کبھی نہیں چاہے گا. سیاستدان ہم تو خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, عوام کی مرضی ہے جس کو ووٹ دے, کیونکہ میرے ساتھیوں کی تو دل میں حسرت رہ گئی. اگر میں الیکشن لڑتا تو پھر ہی پتہ چلتا نا کہ میری کیا پوزیشن ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں. لیکن جب ایک الیکشن ہی نہیں لڑا, 5 سال کے لیے اپنے آپ کو ریس سے آؤٹ کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے یار اپنے ذاتی کام کریں گے. پچھلے 30 سال سے ریگولرلی الیکشن لڑ رہے تھے اور اپنے پرسنل کام جو تھے وہ بالکل دبے ہوئے تھے. میں تو آج بھی نیب کی تاریخ بھگت کے آیا ہوں. اپنے دور حکومت میں 3 مہینے, دیکھیں میری ایک بات سنیں, بڑے عجیب واقعات ہوئے. 18 کا میں الیکشن جیتا, یکدم میں منسٹر بن گیا اور 3-4 محکمے مجھے مل گئے. اس کے بعد 19 والا واقعہ ہوا, پہلے علیم خان اریسٹ ہوئے, پھر میں اریسٹ ہو گیا. سب نے کہا جی وزیر اعلیٰ کے لیے نام ان دونوں کے چل رہے تھے, اریسٹ ہو گئے. 3.5 مہینے جیل کاٹی. اس کے بعد ایک دن میرے چیئرمین کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, 7 کلب روڈ پہ عثمان بزدار تھے. تو میں نے کہا چیئرمین صاحب یہ تو بتائیں کہ میرا قصور کیا تھا, مجھے کیوں اریسٹ کیا. تو شہزاد اکبر صاحب کو بلائیں, شہزاد اکبر صاحب آ گئے. انہوں نے کہا نہیں جی اتنا قصور تو ان کا کوئی نہیں تھا, بٹ وہ حالات کچھ ایسے تھے جو میں بولنا نہیں چاہوں گا. تو سر یہ زیادتی ہوئی ہے سبطین خان کے ساتھ, بات ختم ہو گئی. جب میں باہر نکل آیا, اس کے بعد پھر منسٹر بن گیا, اس کے بعد اپوزیشن لیڈر اور سپیکر بن گیا, تو اس سے پہلے 3 دفعہ وزیر رہ چکا. تو مطلب یہ عہدے جو ہیں یہ اتنے اہم نہیں ہوتے. آپ کا میں ایک بات پہ خوش ہوں کہ چیئرمین نے مجھ پہ اعتماد کیا, تو میں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا. ان کے اعتماد کو ہمارے کئی ناسمجھ دوست ہیں, وہ اس کو کسی اور طریقے میں لیں گے. ان کے اعتماد کو ٹھیس تب پہنچتا جب میں الیکشن لڑتا, اور جو میرے حلقے سے پی ٹی آئی والا جیتا ہے وہ 8,000 ووٹ سے ٹوٹل جیتا ہے. یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں, 50,000 ووٹ کا فرق نہیں تھا. اگر کھل کے اس کی سپورٹ نہ کرتے تو 8,000 والا جیتتا. رزلٹ چیک کر لیں. 18 میں آپ کی کتنی لیڈ تھی؟ 20. اچھا
20,000। तो सर ये अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा भी है कि वो पंजाब में और वफाक में हुकूमत बनाएंगे, तो क्या ऐसा हल है, किस तरह ये पंजाब कैसे है? पंजाब में तो जो हालात चल रहे हैं फ्रैंकली मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा। ऐसे खुश फहमी में रहें, बट मियाँ असलम इकबाल को जो उन्होंने नामज़द की है, चाहे वज़ीर आला के लिए या बेसिकली मेरे हिसाब में वो अपोजिशन लीडर के लिए की है, तो आई थिंक ही वुड बी अ गुड अपोजिशन लीडर, मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। और मरियम बीबी को जो वज़ीर आला के लिए नामज़द की है, क्योंकि अक्सरियत उन्हीं के पास है ना, तो अब हम ऐसे उम्मीदों में बैठे रहें कि वज़ीर आला बनेगा, कैसे बनेगा? इस वक्त तो अक्सरियत उन्हीं के पास है। तो मरियम बीबी को अपना वो दिखाना पड़ेगा जौहर, क्योंकि आज तक उनके पास कोई पॉलिटिकल होता तो नहीं रहा। बट मियाँ असलम इकबाल के लिए मैं डिटर्मिन्ड हूँ कि ये अच्छा अपोजिशन लीडर होगा। और सनम जवेद के हवाले से भी कुछ खबरें थी, क्या आपके इल्म में कुछ है कि उसको अपोजिशन लीडर वो हो सकती हैं मरियम के मुकाबले? मेरे हिसाब में मुझे नहीं इल्म। अच्छा, असलम इकबाल होंगे, मेरी ये राय है। अच्छा, तो सर वफाक में भी कोई ऑप्शन है? वफाक में उमर अयूब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, और अगर वो किसी वजह से ये क्या न्यूमेरिकल जो नंबर्स हैं उसकी वजह से नहीं, तो मेरा ख्याल है फिर अपोजिशन लीडर के लिए उनका नाम भी चल रहा है, मरवत साहब का नाम भी चल रहा है। लेट्स सी कि चेयरमैन साहब किसको नामजद करते हैं। शुक्रिया स्पीकर साहब। हमारे साथ स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सबतैन साहब मौजूद थे, और जो पंजाब की सूरत हाल है, सियासत से कई जो है वो दहाइयों से इनका ताल्लुक़ है और बेहतर समझते हैं, और अपनी सियासी समझ बूझ के मुताबिक ही उन्होंने पंजाब और वफाक की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको बयान किया। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।